آسما صاحبہ آپ بتائیے گا، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جیسے اور یہ سب جو بات کریں میں ٹوٹلی متفق ہوں ان کی اس بات سے کہ جیسے پہلے میں نے بھی یہی مینشن کیا تھا کہ شہر اقتدار سے ان کے سٹنگ پرائم منسٹر ان کو رخصت کر رہے ہیں، اور جب لاہور وہ پہنچیں گے تو ان کے بھائی ایز اے چیف منسٹر ان کو ریسیو کریں گے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے اچیو کیا کر لیں گے. دیکھیے آپ کوئی ایک نیا نیریٹو بنانے جا رہے ہیں. نیریٹو تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ دیکھیے عدلیہ نے ہمیں گھر بھیجا اور دیکھیے کتنے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع آپ کو ریسیو کرنے آ رہا ہے. یہ ایک وہ نیریٹو بنانے جا رہے ہیں. وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کیونکہ بارہا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 5 ججز ہمیں نااہل کر دیتے ہیں اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یا عوام کی عدالت ہمارے ساتھ ہے. بالآخر بہرحال یہ فیصلہ 2018 کے الیکشنز نے کرنا ہے کہ قوم اور عوام کس کے ساتھ ہیں، وہ کس کا ساتھ دیں گے. وہ نواز شریف کا ساتھ دیں گے، شہباز شریف کا ساتھ دیں گے، نون لیگ کا ساتھ دیں گے. اگر نون لیگ اس وقت تک متحد رہتی ہے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جیسے عثمان صاحب بھی آگے یہ بات کر رہے تھے کہ جب بھی نون لیگ اقتدار میں ہوتی ہے یا کوئی مسلم لیگ اقتدار میں ہوتی ہے اور اقتدار سے باہر وہ تتر بتر ہو جاتی ہے، اس کو اکٹھا رکھنا، اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال آج جیسے انہوں نے یہ میدان سجایا ہے، اپنے مخالفین کو بھی میسج دے رہے ہیں، وہ عدلیہ کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہ عوام ہے، یہ عوام کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیے اقتدار بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ تمام تر چیزوں کا اس طرح سے بخوبی اندازہ نہیں لگا سکتا. نواز شریف صاحب اور ان کے اس خاندان نے پیناما کیس کو بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی. ان کے وکلا نے جس طریقے سے اس کیس کو عدالت میں لے کے گئے، جیسے وہ چیزیں پیش کی، وہ بھی ایک مذاقہ خیز تھی. اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے گئے کہ ان کی لیگل ٹیم نے ہی ان کو ہروایا اور آج اس سٹیج پہ پہنچانے والے لوگ ہیں. لیکن بہرحال جو ایک شیخ رشید بات کر رہے تھے، بڑی ذرا کچھ مجھے تو انٹرسٹنگ لگی. وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ایک نئے NRO کی تیاری کرنے جا رہے ہیں. وہ فوج سے ایک نیا NRO چاہتے ہیں، جیسے بی بی آئی تھی 2007 میں مشرف کے ساتھ NRO کر کے، اور پھر اس کے بعد جو حالات بنے تو وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ میری نااہلی کو آپ ختم کروائیں کسی بھی طریقے سے، ریویو میں جا کے یا جو بھی پاسبلٹیز بنتی ہیں، یا ان کے خاندان کے کچھ افراد ہیں ان کو بچایا جائے. تو یہ ایک میسج بھی دیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو بار بار وہ سازشوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ خدشات کا ذکر کرتے ہیں، میرے سینے میں دفن جو راز ہیں وہ بتائیں، وہ کھل کر بتائیں. وہ پاکستان کے 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اس منصب پر بٹھایا ہے، اس اعلیٰ منصب پر. تو آج بھی اگر ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر لوگوں کو بتائیں بھئی کون آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. اشاروں کا نام تو کہتے ہیں جی کہ 99 میں دیکھو ہمارے ساتھ ہوا. آج وہ دیکھیں وہ بتائیں نہ بتائیں، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کی بیٹی، ان کے ٹویٹ، ان کے پارٹی کے لوگ کھل کر عدلیہ پہ سب چڑھائی کر رہے ہیں، کھل کر فوج کے خلاف بات کریں. پی ایم ہاؤس کا جو میڈیا سیل تھا وہ سارے کا سارا اس وقت تو سٹنگ کیبنٹ میں ہے، سب کو وزارتیں مل گئی ہیں. جو وہ باتیں کرتے تھے، جو لان تان بھیجتے تھے، چاہے ادارے ہوں، فوج کے خلاف بات کرتے تھے، عدلیہ کے خلاف بات کرتے تھے. پارٹی کے اندر تو ایک رائے ہے، پارٹی جس طرح سے وہ بات کرتی تھی وہی لوگ اس وقت آگے آئے ہیں، وہی کیبنٹ کے منسٹرز اس وقت بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو نون لیگ کی نئی ایک حکمت عملی ہے شاید کہ دیکھیں بڑے کانفیڈنٹ بھی اب دکھائی دے رہے ہیں ہمارا اقتدار ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں. اگر ہم پوری صورتحال کا جائزہ لیں، JIT کا بننا، سپریم کورٹ میں کیس جانا، وزیر اعظم کا نااہل ہونا، اس طرح کا دھرنا کائنڈ آف احتجاج ہونا، یہ سچویشن جو ہے اگر اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہی انتظار کیا جا سکتا تھا انتخابات تک تاکہ ایک سموتھلی سچویشن رہتی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں نقصان تو الٹیمیٹلی کسی کا نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا. دیکھیں شخصیات آنی جانی رہتی ہیں، یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. یہ شخصیات آتی جاتی رہیں گی. ہمارے اگر ادارے مضبوط ہوں گے، ہمارے لوگ مضبوط ہوں گے. دیکھیں کچھ نہیں ہوا، ایک پرائم منسٹر کو نااہل کیا گیا، انہی کی جماعت سے، انہی کے کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ ایک نیا پرائم منسٹر آ گیا اور وہی معاملات چلتے رہے. کل آرمی چیف کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، ایک کرسی پہ شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہیں، سامنے آرمی چیف بیٹھے. نقصان کس کا ہوگا جی؟ دیکھیں ملک اسی طرح سے چل رہے، ادارے چل رہے ہیں. اگر آپ نقصان اس صورت میں ہوگا جب اداروں پہ آپ لان تان کریں گے، جب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اداروں کے خلاف انگلیاں اٹھائیں گے، ان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے، ان پر بار بار سازش کا لیبل لگائیں. یہاں تو کھل کر اب عدلیہ کو اس وقت ملائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ 5 جج ان کا فیصلہ ہمارے لیے کچھ بیٹر نہیں کرتا. یہ جی عوام دیکھ لیں ہمارے ساتھ کس طرح سے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں عدلیہ بھی کیا اس پہ کچھ ایکشن لے سکتی ہے. جو لوگ دیکھ لیں یہ کہ اس پر ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں. اور